وہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ریحانۃ النبی واسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چل پڑے. کوفہ والوں کے خطوط جب ان تک پہنچے تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ باوجود اس کے کہ باقی صحابہ زادوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رو پڑے کہ کم از کم آپ بچوں اور خواتین کو تو نہ لے کے جائیں، کیونکہ کربلا والوں پہ کسی کو بھی اعتبار نہیں تھا. لیکن تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ جب حضرت امام حسین اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہر روز لوگ بیعت کر رہے ہوں گے اور اب جماعت بہت بڑھ چکی ہوگی، لیکن کوفہ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی ان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ابو ہانی کے ساتھ ان کو شہید بھی کر دیا. ابھی آپ مکہ سے چند منزلیں ہی باہر نکلے تھے کہ راستے میں عبداللہ بن متی سے آپ کی ملاقات ہوئی. جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں تو انہوں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں انتہائی اصرار کیا اور روکا اور قسمیں دیں اور سمجھایا کہ آپ عراقیوں کے فریب میں نہ آئیں. اگر آپ بنو امیہ سے خلافت لینے کے لیے بیعت لیں گے تو وہ ضرور آپ کو قتل کریں گے، اور ہر ایک ہاشمی، ہر ایک عرب اور ہر ایک مسلمان کے قتل پر وہ دلیر ہو جائیں گے. کیونکہ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا نخواستہ وہ یہ جبر کریں گے تو پھر عام لوگوں کو کی تو خیر ہی نہیں ہے نا. تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. مگر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، اب میں ارادہ کر چکا ہوں، میں نے رخت سفر باندھ لیا ہے اور مجھے سفر آگے ہی کرنا ہے. جب آپ آجر سے تھوڑا آگے پہنچے تو آپ نے اب قیس بن مسہر آپ کے ساتھی ہیں ان کو ایک خط دیا اور ان سے کہا کہ یہ خط جا کر دو کوفہ والوں کو کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو. قیس جب قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے لشکر کے ہاتھوں لگ گئے، گرفتار ہوئے، خط بھی پکڑا گیا. اس نے قصر عمارت کی چھت پر چڑھا کر اوپر سے انہیں نیچے گرا دیا لوگوں کے سامنے، اور وہ گرتے ہی شہید ہو گئے. پھر جب آپ اگلی منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بختر کو ایک خط دے کر بھیجا. انہیں تو کوئی اطلاع نہیں آ رہی نا کہ وہاں مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، ان کا قاصد قیس شہید ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے رضائی بھائی کو خط دے کر بھیجا کہ ہم راستے میں اور قریب پہنچنے والے ہیں. ان کے ساتھ بھی ابن زیاد نے یہی کیا، کیونکہ اس کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا کہ حضرت امام حسین کی ہر خبر پہنچ رہی تھی، کیونکہ خطوط جو پکڑے جا رہے تھے. تو اس نے وہی کیا عبداللہ بن قطر کے ساتھ بھی کہ انہیں قصر کی عمارت پہ چڑھایا اور وہاں سے دھکا دے کے گرا کے شہید کر دیا. وہ عبرت بنانا چاہتا تھا، کوفہ والوں کو ڈرانا چاہتا تھا، خوف زدہ کرنا چاہتا تھا. جب یہ قافلہ صلبہ کے مقام پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ سفر کے لیے نکل چکے ہیں اور شہید بھی کر دیے گئے ہیں. آپ کے جو ساتھی ہیں اور قاصد ہیں ان کو بھی شہید کیا جا چکا ہے. اب سلسلہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسین تو ارادہ کر کے آگے چلتے جا رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جب یہ لوگ پہنچے ہیں صلبہ کے مقام پہ تو انہیں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل تو شہید کر دیے گئے ہیں. اور یہ خبر تو ایسی تھی کہ پورا سناٹا چھا گیا، مایوسی چھا گئی قافلے کے اوپر، اور لگتا تھا کہ اب کیا کریں. کوئی بھی کوفہ میں حامی نہیں بچا، کیونکہ اگر کوئی حامی ہوتا تو حضرت عقیل کی شہادت اس طرح سے نہ ہوتی. اور آدھے سے زیادہ قافلے والوں کا یہی خیال تھا کہ اگر وہ لوگ کوفی جو ہیں یعنی بدعہدی کر چکے ہیں اور حضرت مسلم عقیل کو شہید کروا چکے ہیں تو اب اس وقت ہمارے قافلے کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. یہ سن کر حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم اپنے والد کا قصاص لیں گے ورنہ انہی کی طرح جان دیں گے. دوسرے یہ کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہے. مینز کہ حضرت امام حسین تو حضرت امام حسین ہے نا،
لہٰذا ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے ساتھ مل جائیں گے اور زیاد کو گرفتار کر لیں گے. لہٰذا یہ قافلہ، کیونکہ راستے میں اور لوگ بھی شامل ہوئے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. لیکن جب صلبہ کے مقام پہ یہ خبر پہنچی کہ مسلمین عقیل شہید ہو چکے ہیں تو لوگ کم ہونا شروع ہو گئے، بھاگنا شروع ہو گئے. ہر رات لوگ نکل جاتے قافلے میں سے، جو راستے میں سے اس لالچ میں گئے تھے کہ آپ جب پہنچیں گے کوفہ تو بہت پرزور استقبال ہوگا اور ہم آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں گے، اور پھر خلافت اور بیعت اور سارا وہ جو اس مقصد کے لیے شامل ہوئے تھے وہ تو نکلنا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ خاص آپ کے خاندان اور قبیلے کے لوگ بچے، جن کی تعداد 70 اور بعض روایات میں 250 کے قریب ہے. عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو رے کا جو جگہ ہے نا، کربلا کے شہر جو ہے نا، وہ مقام تو کربلا تھا لیکن وہ جو علاقہ ہے نا وہ رے کا علاقہ ہے. تو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو رے کی حکومت دے دی، 4000 فوج بھی دی اور کہا کہ صحرا میں نکل جاؤ، تمام راستوں سڑکوں کی نگرانی کرو، حضرت امام حسین کا کھوج لگاؤ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں. اور 1000 آدمی جو ہیں حر بن یزید تمیمی کے حوالے کیے اور اسے کہا کہ تم صرف گشت کرو، دور دراز نکل جاؤ رے کے آس پاس اور دیکھو. عمر بن سعد مقام قادسیہ سے یعنی سب طرف سے خبریں منگانے لگا، اور حضرت امام حسین عجیب شش و پنج کے عالم میں مقام شرف تک جب پہنچے ہیں، پتہ چل گیا، شہادت کا بھی پتہ ہے، ساتھی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، سوائے فیملی کے کچھ نہیں رہا. تو وہاں پہ شرف کے مقام پہ حر بن یزید تمیمی اپنی 1000 فوج کے ساتھ سامنے آیا، حضرت امام حسین سے ملا، اور حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہارے بلانے سے یہاں آیا ہوں، تم نے مجھ سے عہد کی ہے، میں اب مجھے شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے. اگر شہر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تو کم از کم پھر مجھے اجازت دے دو کہ میں جو ہوں جدھر سے آیا ہوں ادھر چلا جاؤں. یعنی تم لوگ مجھے روکو تو نہ، تم لوگ بجائے اس کے کہ مجھے ویلکم کرو، الٹا میرے ساتھ تم نے فوج لگا دی ہے، یہ تو پریٹی انسلٹنگ ہے نا. تو لہٰذا آپ نے فرمایا یا تو مجھے واپس مکہ جانے دو، یا پھر مجھے چھوڑ دو میرا راستہ، میں یزید کے ساتھ خود جا کے مل لیتا ہوں اور اس سے بات کر لیتا ہوں. تو سعد کو یہ بات پسند آئی، اس نے کہا یہ تو اچھا ہے کہ آپ خود جا کے یزید کے پاس. آپ نے فرمایا اب تم فوج لے کے پیچھے آتے جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور مجھے جانے دو. لیکن وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آگے عمر بن سعد اپنی فوج لے کے آ گیا اور حضرت امام حسین کو آواز دے کے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ آپ بے شک یزید کے مقابلے میں زیادہ خلافت کے مستحق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں حکومت اور خلافت آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے سے گزر چکے ہیں، آپ اس سلطنت اور حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں اور بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی جان کو خطرہ ہے. آپ نے فرمایا حکومت تو میرا مقصد نہیں ہے، میں تو یزید کی استبداد کی جلادانہ جو حکومت ہے میں اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، میں اس کی بیعت نہیں کرنا چاہ رہا، تو مجھے یزید سے ملنے دو. عمر بن سعد بھی اس بات کو مان گیا اور اس نے کہا کہ میں ابھی عبید اللہ بن زیاد کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہم پہنچا دیتے ہیں. جب یہ پیغام عمر بن سعد کا عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ میں پہنچا کہ حضرت امام حسین ڈائریکٹ یزید سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ شمر ذی جوشن بھی موجود تھا، وہ بہت شاطر شخص تھا. اس نے کہا کہ آپ حضرت امام حسین کو موقع دے رہے ہیں، یہ جب چلتے چلتے جائیں گے راستے میں لوگوں کو پتہ چلے گا یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ملیں گی، اور یزید کے پاس پہنچ کے اگر ان کی ڈیل ہو جاتی ہے اپنے بھائی کی طرح، یہ یزید کو حکومت دے دیتے ہیں، خلافت دے دیتے ہیں یا بیعت کر لیتے ہیں یا کوئی ڈیلنگ ہو جاتی ہے، تو بھئی عبید اللہ بن زیاد تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، تمہاری ٹور تو راستے میں رہ جائے گی. تو آپ ایسا کرو، اس کا جواب یہ دو کہ یہ تینوں باتیں ہمیں منظور نہیں ہیں، ایک ہی صورت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہمارے پاس ہمارے حوالے کرو، ٹھیک ہے نا، اور میرے ہاتھ پہ، یعنی عبید اللہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پہ یزید کے بیعت پہ بیعت کریں، پھر میں آپ کا بندوبست کروں گا. حضرت امام حسین کے لیے تو یہ بات قطعی طور پہ قابل قبول نہیں تھی کہ کسی طور منظور کرتے. آپ نے فرمایا اس سے تو بہتر ہے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں.
یعنی آپ کے الفاظ ہیں، اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کروں۔ ابن سعد تو کوشش میں مصروف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی شرط مان جائے، کوئی صلح ہو جائے، یعنی ادھر سے شمر کو بھیج دیا، پہلے قاصد بھیجا ہے، پھر اور ساتھ ہی قاصد کو یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تم جو ہو فوری طور پہ جا کے کہو سعد کو کہ فوراً جنگ شروع کر دیں اور حضرت امام حسین کا سر میرے پاس بھیجیں۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ سعد جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے تو آپ نے فوری طور پہ اپنی صفیں درست کرنی شروع کر دی، اور ظاہر کوئی چارہ تو نہیں ہے نا۔ اب ادھر شمر کو نے مشورہ دیا ابن زیاد کو کہ ایسا نہ ہو کہ سعد اور حر یہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل جائیں، اور فوج ان کے پاس ہے، اس وقت 5-7 ہزار کا لشکر ہے، اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ، اس لیے بہتر ہے کہ ایک اور خط روانہ کرو۔ اور اس خط میں یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے تم کو حسین بن علی علیہ السلام کی گرفتاری پر مامور کیا تھا، تمہارا فرض تھا کہ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاتے یا ان کا سر کاٹ کے نعوذ باللہ لاتے۔ میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تمہاری دوستی کروانے لگ جاؤ، میرا خط پڑھتے ہی ان کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آؤ۔ اگر ذرا بھی تعامل کیا تو یہ جو بندہ جس کا نام سرہنگ ہے جو یہ خط لے کے آ رہا ہے وہ تمہارا سر کاٹے گا اور کوئی دوسرا سردار تمہاری طرف آ جائے گا۔ اب اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اس وقت تو رات ہو چکی ہے، دونوں قاصد پہنچ چکی ہو، لیکن رات کو تو تم جنگ نہیں کرو گے، لہٰذا صبح ہونے دو، صبح جنگ کریں گے، یعنی جنگ کی تیاری ہے بالکل۔ لیکن ادھر شمر زی جوشن جو ہے اس کو یہ ہے کہ کسی طرح سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ شمر کون ہے، ہم کہتے تو ہے نا کہ شمر نے یہ جنگ کی، شمر نے شہید کیا، لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا رشتہ ہے شمر زی جوشن کا۔ وہ لڑائی چھیڑنے میں تعامل کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ ابن زیاد سے میں کیا کر لوں، صلح کے لیے اپنے 4 لوگوں کی ضمانت لے لوں۔ کیوں لے لوں؟ کیونکہ اس کی جو سگی بہن ہے شمر کی، ام البنین بن حرام، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی تھی، شمر کی سگی بہن ام البنین بن حرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ تھی، جس کے بطن میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 4 بیٹے تھے، عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ چاروں شمر کے بھانجے ہیں، اور وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر جنگ چھڑی تو ان سب کے سر کاٹنے پڑیں گے، تو مجھے اپنی بہن کے بچوں کے بھی سر کاٹنے پڑیں گے جو کہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں۔ تو لہٰذا اس نے ان 4 بھائیوں کی جو بھانجے تھے نا اپنے، ان کی امان لے لی۔ عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کاغذ پہ مجھے امان نامہ لکھ دیں، مہر لگا دیں، اور شمر زی جوشن وہ لے کے میدان میں اترا تھا۔ اب اس نے پہنچتے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ اگر ابھی تک لڑائی شروع نہیں کی تو اسی وقت جب یہ حکم پہنچے تو پانی پہ قبضہ کر لو۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو پانی کی بندش کر دو، اور اگر شمر نے کمان لے لیا ہے تو وہ تعمیل کرے، اگر ابھی تک کمان سعد کے پاس ہے تو وہ تعمیل کرے۔ عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی 500 سواروں کو بھیجا کہ فرات پہ لگا دیا، دریائے فرات پہ، مخلوق پانی پیے، چرند پرند پریے، سارے در والے پیے، اس گھر کے فقرے پیے، نبوت کے در کے پیاسے پیے، لیکن گھر والوں کو اہل بیت پہ پانی بند کر دیا گیا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور اتفاق کیا تھا اس دن کہ حضرت امام حسین کے ہمراہیوں نے اس دن پانی نہیں بھرا تھا، تمام برتن خالی تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو پتہ چلا دشمنوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 500 بندے دے کر بھیجا کہ 50 بندے دے کر بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہیں لینے دیا۔ اب پیاس بڑھتی جا رہی ہے، ایسی اذیت ہے، یہ جو پیاس ہے نا، یہ ایسی اذیت ہے جو تیر و شمشیر سے زیادہ سہانے روح ہے۔
حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین جن کا نام زین العابدین میں چھوٹے بچے تھے، بیمار تھے، خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، 6 ماہ کا بچہ بھی ہے خیمے میں موجود۔ حضرت امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے بھی تھے علی اکبر، اور ان کی بہن حضرت بی بی ام کلثوم یہ دیکھ کر کہ صبح دشمن حملہ کر دیں گے، کیونکہ جنگ تو اب رات کی وجہ سے روکی ہے نا، صبح تو ہو جائے گی، پانی بھی بند ہو چکا ہے، صبح کو دشمن حملہ کریں گے، تمام عزیز و اقارب شہید ہو جائیں گے۔ تو وہ رونے لگی، خاتون تھی نا، رونے لگی، اور ان کے رونے کی آواز سن کر حضرت امام حسین خیمے کے اندر آئے اور کہا دشمن ہمارے خیمے کے قریب خیمہ زن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کے وہ خوش ہوں گے کہ اہل بیت ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے دل بھی تھوڑے ہوں گے، تم ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرو۔ اور مشکل سے انہیں چپ کروایا اور باہر آ کر فرمایا واقعی بچوں اور عورتوں کو ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو ہرگز ہمیں ہمراہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ہمراہیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم میں سے جو آخری وقت اب آ گیا ہے، صبح جنگ ہونی ہے، ہماری تعداد 100 سے بھی کم ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، دشمن کو میری ذات چاہیے نا، میری ذات چاہیے، میرا سر چاہیے، تمہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے، رات کے اندھیرے میں تم نکل جاؤ، تمہیں روکیں گے نہیں، انہیں میری ذات سے غرض ہے، اور میں اس وقت لائٹ بھی بجھا دیتا ہوں۔ تو سارے ہمراہیوں نے کہا کہ ہرگز ہرگز ہم آپ کو ساتھ نہیں چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ اب جو باقی بچے ہیں وہ تو اپنے ہیں نا، خون کے رشتے ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم سب آپ پہ قربان ہو جائیں گے، جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم آپ کو آزار نہیں پہنچنے دیں گے۔ اسی شب تھوڑی دیر کے بعد، یعنی رات شام کو یہ بات کی ہے، پانی بند ہوا ہوا ہے، شام کو یہ بات آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہی ہے، تو قریب ہی ایک قبیلہ تھا، ماہ بن عدی آئے ہیں وہاں کے سردار، انہوں نے حضرت امام حسین، انہیں پتہ چلا کہ اس طرح لشکر نے روکا ہوا ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رات کو آئے، انہوں نے کہا میرے ساتھ اکیلے چلے، میں آپ کو یہاں سے بکھا کے لے کے چلتا ہوں، مجھے خفیہ راستوں کا علم ہے، میں آپ کو اپنے قبیلے طے میں لے جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون سا قبیلہ ہے؟ عدی بن حاتم کا قبیلہ ہے، حاتم تائی کا قبیلہ ہے، جن کا بیٹا عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو آپ نے اس کے لیے چادر بچھا دی تھی، حالانکہ وہ ایمان بھی نہیں لایا تھا کیونکہ وہ سخی باپ کا بیٹا تھا۔ پھر حضرت عدی جو ہیں وہ ایمان لائے تھے، حضرت عدی بن حاتم ایمان لائے تھے، یہ انہی کی طرح کا، یہ ماں بن عدی ہے، عدی بن حاتم کا بیٹا، یعنی حاتم تائی دادا ہیں، عدی باپ ہیں، اور یہ ماں ہیں۔ دیکھیں جس نسل میں سخاوت ہوتی ہے نا، اس نسل میں پھر شجاعت اور دلیری بھی آتی ہے۔ یہ جو کنجوسی اور بخل اور بزدلی ہے، یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اب وہی نسل ہے، سخی نسل ہے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلیں، اور جب آپ میرے پاس جائیں گے میں آپ کو 5000 فوجی دوں گا، اپنے قبیلے کے نوجوان دوں گا، جہاں آپ جائیں گے وہ آپ کو لے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو تنہا چھوڑ کے اپنی جان بچا کے نکل جاؤں، حالانکہ میرے ساتھی تو، میں شام کو میں نے ان سے بات کی ہے، وہ تو میرا ساتھ نہیں چھوڑے، میں یہ کیسے گوارا کروں کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے انہیں چھوڑ دوں۔ تو حضرت ماں بن عدی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، انہیں تو صرف آپ چاہیے، اور آپ کی میں ان کو ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ لیکن یہ غیرت حسینی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے اور چلے جانا، کہ ساتھیوں نے بھی کہا آپ چلے جائیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اس طرح بے سر و سامان بچوں عورتوں کو اس طرح چھوڑ کے یہ خود غرضی میں نہیں کر سکتا، یہ اہل بیت کیسے کر سکتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو شمرزی جوشن اور عمر بن سعد دونوں اب سردار ہیں نا، اپنی فوج کو انہوں نے کیا۔ اب آپ نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ شمر زی جوشن جو ہے نا، اس نے عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کیا کہ میرے پاس آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خوش ہو جائیں گے کہ میں نے امیر سے، ابن زیاد سے تمہاری ایمان لے لیا، تم آ جاؤ میرے پاس، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے آگے سے منہ کی ماری، انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی امان سے ہمیں اللہ کی امان بہتر ہے، ہمیں جان نہیں بچانی۔ اور شمر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا، جب بھانجوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے۔ اس وقت جب جنگ شروع ہوئی ہے، مختلف روایات ہیں، بعض میں یہ ہے کہ 72 لوگ ساتھی تھے، 140 200 تک کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ بہرحال جتنے بھی تھے وہ گھر والے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنی صفوں کو درست کیا، ضروری وصیتیں فرمائیں، اونٹ پر سوار ہو کے کوفی لشکر کی طرف سامنے گئے اور بلند آواز سے ان کے سامنے تقریر شروع کی اور فرمایا کوفیو، میں خوب جانتا ہوں یہ تقریر تم پہ کوئی اثر نہیں کرے گی،
تم نے جو کرنا ہے اسے باز نہیں آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حجت تو پوری کروں، میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ ابھی اس قدر ہی کہنے پائے تھے کہ خیمے سے عورتوں اور بچوں کی چیخوں کی آواز آئی۔ آپ کو سخت دکھ ہوا، آپ کلام روکے اور آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا، اور آپ نے آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس نے مجھ سے سچ ہی کہا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ان کے مشورے پہ عمل نہیں کیا۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو آواز دی کہ ان عورتوں کو منع کرو اور کہو کہ خاموش، کل خوب دل بھر کے رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا، آوازیں بند ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، لوگو، تم میں سے ہر شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح جان لے، آگاہ ہو جائے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیٹا ہوں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں، جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا، اور اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، نہ آزار پہنچایا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی زندہ بچتا تو عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت کرتے۔ تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف، نہ رسول کی شرم۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر تم کس کا قصاص لے رہے ہو؟ پھر یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے؟ میں نے دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں مجھے نہیں رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، تم کوفیوں نے مجھے وہاں چین نہیں لینے دیا، میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے پر میں یہاں آیا ہوں تو تم مجھ پہ برگشتہ ہو گئی ہو۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو، آزاد چھوڑ دو تاکہ میں یا مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پہ تھا، کون ظالم تھا۔ اس کے بعد سب خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پہ حجت پوری کر دی، تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کے پکارا، جنہوں نے خط لکھے تھے نا، آپ نے سب کے نام لیا۔ آپ نے فرمایا، اے شبت بن ربیع، اے حجاج بن حسن، اے قیس بن اشرس، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ مجھے بااصرار یہاں نہیں بلوایا تھا؟ اب جب کہ میں آیا ہوں اور تم مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو۔ یہ سن کر سب لوگوں نے نہ بولا کہ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا، نہ آپ کو بلایا۔ حضرت امام حسین خطوط کا تھیلا نکال لائے، الگ الگ کر کے ایک ایک خط پڑھنا شروع کیا، یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے خطوط نہیں لکھے اور ہم خالی لان آپ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین اونٹ سے اترے، گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہوئے اور ادھر سے مبازرت طلب کی گئی۔ جو بھی شخص پہلا جو گھڑ سوار نکلا تھا وہ گرا اور خود ہی مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے کہ جیسے کوئی حملہ کرنے آتا ہے نا، گھوڑے سے بھاگتے ہوئے حسینی لشکر کی طرف آئے اور اپنی ڈال آپ کے سامنے رکھ کر ڈھال پھینک دی حضرت امام حسین کے سامنے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہیں جانے دیا اور اس میدان میں قیام پہ مجبور کیا۔ میں اپنی خطا کی تلافی میں آپ کی طرف سے کوفیوں سے لڑوں گا، آپ میری مغفرت کی دعا فرما دیں۔ دعا کریں کہ جتنے بھی گمراہ ہیں نا، اللہ کریم ان کو حر بن یزید تمیمی جیسا وہ ایمان عطا فرمائے اور انہیں سمجھ آ جائے، حق اور باطل نظر آ جائے۔ حضرت امام حسین بہت خوش ہوئے اور اس کے لیے دعا دی۔ شمر زی جوشن نے کہ عمر سے کہا کہ آپ کیوں دیر کر رہے ہو؟ عمر بن سعد نے فوراً ایک
تیر کمان جوڑ کر حضرت امام حسین کے لشکر کی طرف پہلا تیر پھینکا اور کہا تم گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ اس کے بعد کوفیوں سے آدمی نکلے، ادھر سے حضرت امام حسین کے ایک ایک آدمی آتے گئے، اور اس دن آل ابی طالب نے میدان جنگ میں وہ کارنامے دکھائے کہ نہ آسمان نے کبھی دیکھے نہ زمین نے کبھی دیکھے۔ آل مسلم بن عقیل، ان کے بیٹوں نے، آل علی نے وہ سبقت لی ایک دوسرے پہ کہ دشمن خود شستر تھے، کہ تنے تنہا پیاس سے بغیر کسی اسلحے سے لیس ہزاروں کے لشکر سے ایسے بھیڑ رہے ہیں، ایسے زبردست حملے کر رہے ہیں کہ ان کی صفوں کی صفیں گرا رہے ہیں۔ اب باری تھی اپنے بیٹوں کی۔ حضرت علی اکبر کو آپ سوچیں تو صحیح، ہم سارے آل اولاد ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو تیار کرائیں، گھوڑے پہ بٹھائیں، اسلحہ دیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ آگے ہزاروں کا لشکر ہے، ربی اس کی لاش ہمارے ہاتھوں پہ خدا نخواستہ ہوگی۔ اپنی شہادت سے زیادہ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا ہوتا ہے، صرف لاشیں ہی نہیں اٹھانی ہوتی، ان کو لاشیں بنتا دیکھنا ہوتا ہے۔ اور وہ جو خیموں میں نمانیاں تھیں اہل بیت کی عورتیں جن کا بال کسی نے نہیں دیکھا، وہ اپنے بھائی بیٹوں کو قتل ہوتا دیکھ رہی ہیں، اور ان کی لاشیں آ کے ان کے سامنے ڈھیر لگ رہی ہیں۔ حضرت امام حسین کا دیکھیں کہ ایک ایک کو گھوڑے پہ سوار کراتے ہیں، اور پھر خیمے کے دروازے پہ بیٹھ کے اس کو کٹتا پٹتا دیکھتے ہیں۔ اپنے جگر گوشوں کے ٹوٹے ہونا دیکھنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جب حضرت علی اکبر کو پھر دشمنوں نے حملہ کیا، انہیں شہید ہو گئے، ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین سے ضبط نہیں ہوا، آپ رونے لگے۔ یہ شفقت پدری ہے، یہ خوف نہیں تھا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ شفقت پدری تھی۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ، محمد، جعفر، عثمان، دیکھیں ان کو جان کی امان ملی ہوئی تھی، انہوں نے کتنا نفع کا سودا کیا، بہت سے دشمنوں کو مارتے ہوئے خود بھی ڈھیر ہوتے جا رہے تھے۔ آخر میں حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنی بیٹیوں بہنوں کو اس منظر پہ روتے دیکھا۔ یعنی ایک تو یہ نا خود نظارہ کرنا، ایک یہ ہے کہ سسکیاں آہیں خیموں میں سے آ رہی ہیں، اور عورت تو ویسے بڑی کمزور دل کی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین کی ہمراہی اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری اور جانثاری کی ایسی مثالیں قائم کی، وہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ نہ کسی شخص نے کمزوری یا بزدلی دکھائی، نہ کسی نے بے وفائی، نہ کسی نے طعنہ ثانی۔ اہل بیت کی شایان شان انہوں نے ہمت دکھائی۔ حضرت امام حسین سب سے آخر میں تنہا رہ گئے۔ خیمے میں عورتوں کے سوا صرف ایک بچہ تھا، علی اوسط، جن کو بعد میں زین العابدین کے نام سے، جو چھوٹے بھی تھے، بیمار بھی تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حکم بھیجا کہ انہیں کا سر کاٹ کے لاؤ، لیکن چھوڑ دیا گیا۔ جس بہادری سے حضرت امام حسین اور جو مردی سے دشمن پر حملے آپ نے کیے نا، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ساتھیوں میں سے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا جو واہ واہ کرتا، جو سینہ تانتا۔ مگر عمر بن سعد اور شمر ذی جوشن آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور کہانی کا خلاصہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ حضرت امام حسین کے جسم پہ 45 زخم تیر کے لگے تھے، 33 زخم نیزوں کے لگے تھے، پورا وجود چھلنی ہو گیا تھا۔ آپ گھوڑے پہ تھے، گھوڑا مارا گیا تو پھر آپ نیچے گرے تو آپ پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اپنے سر آپ کی شہادت کا داغ لینا چاہے، سب بچتے تھے اور آپ صفوں کی صفیں پلٹاتے جا رہے تھے۔ آخر شمر سی جوشن نے 6 آدمیوں کو ساتھ لے کے حملہ کیا اور آپ پہ تلوار سے وار کیا۔ حضرت امام حسین کا بایاں ہاتھ کٹ کے الگ ہو گیا،
حضرت امام حسین نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن دائیں ہاتھ میں بھی جان نہیں تھی، وہ بہت زخمی ہو چکا تھا، آپ تلوار نہیں اٹھا سکے، یعنی ایک ہاتھ کٹ گیا اور ایک اتنا زخمی تھا کہ آپ تلوار ہولڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ پیچھے سے سنان بن انس بدبخت نے آپ پر ایک نیزہ مارا جو آپ کے پیٹ کے پار ہو گیا۔ نیزے کا یہ زخم کھا کے آپ گرے، اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے اور یا کسی کو اس نے حکم دیا یا خود آپ کا سر مبارک، جیسا کہ عبید اللہ بن زیاد کا حکم تھا، فوری طور پہ کاٹا اور 12 سواروں کو دیا، ڈیوٹی دی کہ آپ اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حضرت امام حسین کے جسم کو خوب کچلوائیں۔ پھر خیموں کو لوٹا، اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زین العابدین پہ نظر پڑی تو ان کو قتل کرنا چاہا، مگر عمر بن سعد نے باز رکھا۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک آپ کے اہل بیت کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہلے بھیجا گیا، کوفہ میں ان کو گلیوں میں پھیرایا گیا، سر کی تشہیر کی گئی۔ میں کہتی ہوں بے غیرتی کی حد ہے کہ کسی میں کوئی غیرت نہ جاگی، سب اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ ابن زیاد نے دربار لگایا اور ایک تشت میں سر رکھ کر پیش ہوا، اس نے سر پہ گستاخانہ کلمات کے، اور پھر تیسرے دن شمر کو ایک دستہ دے کر یہ قیدی سر مبارک دمشق بھیجا گیا۔ دیکھو شہر و شہر، کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی بند گاڑیاں تھی، کوئی محفوظ تھا، ٹرے میں رکھ کے۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین، تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اس نے دیکھا تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رو پڑا اور عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دیں اور کہنے لگا، پسرے سیما، میں نے تمہیں یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین بن علی کو قتل کر دینا؟ پھر شمر اور آنکھوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہاری اطاعت فرمانبرداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین بن علی علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ وہ شمر تو یہ توقع رکھ رہا تھا اس کے ساتھی کہ یزید ہمارا منہ سونے جواہرات ہیروں سے بھر دے گا، ہماری عزت بڑھائے گا، لیکن یہاں تو الٹی ان کو گالیاں پڑی۔ اور پھر دربار میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے کہا کہ حسین علیہ السلام کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر، اولاد آدم کے سردار، ان کے والد اور میرے والد میں جھگڑا ہوا، اسی طرح میرے اور حسین بن علی علیہ السلام کے درمیان نزاع ہوا۔ حضرت علی اور حضرت امام حسین دونوں کہتے تھے کہ جن کے باپ دادا اچھے ہوں وہ خلیفہ ہو، جبکہ قرآن میں یہ آیت ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جبکہ اللہ تو کہتا ہے کہ جن کے پاس بادشاہی ہے ان کا باپ دادوں کا نیک ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس نے کہا اگر سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے قیدیوں کو آزاد کیا، بطور مہمان محل میں بھیجا۔ جب عورتیں اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل میں ماتم برپا ہے، سب عورتیں رو رہی ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے اور روئے جا رہی ہیں، جس طرح حضرت امام حسین کی بہن اور بھائی اور عزیز سب رو رہے تھے، وہ شاہی خواتین بھی رو رہی تھیں۔ چند دن وہ شاہی مہمان رہے، پھر یہ برباد شدہ لٹا پٹا قافلہ، بظاہر لٹا پٹا، لیکن اللہ کے ہاں ان کے کیا مقام ہے، ان کی خاک کو بھی قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی جتنا بڑا ولی کتب غوث ابدال ہو جائے، اس قافلے کی خاک کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد کا یقین دلایا اور حضرت علی بن حسین، حضرت امام زین العابدین کو یہ کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے لکھ بھیجیے گا، وظائف مقرر کیے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہی حضرت زین العابدین ہے جو بعد میں جب بھی پانی دیکھا کرتے تھے تو اتنے آنسو نکلتے تھے کہ ان کی گالوں کے اوپر نالیاں بن گئی تھی ان آنسوؤں کے نشانوں کی وجہ سے، کہ یہی وہ پانی ہے جس کو میرے پیارے میرے سامنے ترستے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کریم نے جنت الفردوس میں انشاءاللہ
کی میزبانیاں کی. حضرت امام حسین نے اس دن میدان کربلا میں ظہر کے وقت جب عین نماز کا ٹائم تھا، آپ نے گھوڑے پہ نماز ادا کی. اس دوران بھی تیر اور تفنگ آپ پہ برستے رہے. آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت یوں نماز پڑھا کرتے ہیں. آپ نے آج ہم اگر اپنی نمازوں کو دیکھیں تو یہ اہل بیت کو پڑھ کے سن کے صرف رونا نہیں ہے، اپنے اعمال پہ رونا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، جن سے ہماری نسبت ہے وہ کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے ہمیں یہ دیکھنا ہے. آج ہم کہیں مال میں ادھر ادھر نکلے تو ہم اپنی نماز قضا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں کہ ہم بزی ہیں، کہیں شادی پہ گئے ہوئے ہم بزی ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں کہ انہوں نے کربلا میں اس حالت میں نماز پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ مومن کی یہ شان ہے. نہ ان کا حوصلہ گرا، نہ ان کی ہمت. ہمیں ذرا پریشانی آ جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہم سے جاتی ہے وہ ہماری نماز جاتی ہے نا، کہ ہم تو بزی ہیں، ہم تو بیمار ہیں. ان سے زیادہ کون تکلیف میں ہوگا کہ لاشوں کے انبار اپنے پیاروں کے لگے ہوئے ہیں، خون سے خود لت پت اور نہائے ہوئے ہیں، دشمن صف بند ہے، اور آپ اس وقت بھی اللہ اکبر. اس وقت عرش پہ بھی ساتوں آسمانوں پہ ہلچل مچ گئی ہوگی کہ ایسی کوئی مثال قائم ہو سکتی ہے. اور اپنا سر دے دیا دشمن کے ہاتھ میں، لیکن کسی ظالم جابر اور فاسق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. اور امت کا درد لے کے یہ قافلہ جو کربلا کا قافلہ ہے نا، یہ امت کا درد لے کے وہاں پہنچا ہے کہ اس امت کے اوپر کوئی جابر فاسق حکمران نہیں ہو سکتا. عبید اللہ بن زیاد کو تو توقع تھی کہ اس کے بعد خوب قدردانی ہوگی، لیکن بعد میں یزید نے اس سے سارے علاقے آہستہ آہستہ واپس لے لیے، فوج بھی واپس لے لی، اور اس کو خراسان کے ایک چھوٹے سے علاقے کا امیر بنا کے بدبختیوں کے لیے چھوڑ دیا. حضرت امام حسین کی آل اولاد کے بارے میں بھی، فیملی کے بارے میں کل ہم نے بات کی تھی، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ 10 محرم کا عراق کے قریب کربلا ہے، ٹھیک ہے، رے کے مقام پہ 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے. آپ کی جو ازواج ہیں نا، ان کے نام ام اسحاق بنت طلحہ، ٹھیک ہے. حضرت امام حسین کی جو مشہور ازواج ہیں، ام اسحاق بنت طلحہ، شہر بانو، لہلا بنت عروہ ثقفی، شاہزنان، یہ رانی ہیں، یزدگرد کی بیٹی ہیں شاہزنان، رباب بنت مرات العین، یہ مرات القیس. یہ ایک وقت میں 4 ہی ازواج تھیں. وہ یہ ہوتا رہا کہ ایک کی وفات یا طلاق کے بعد. اور بچوں میں سے علی اکبر، علی اصغر، عمر بن حسین، جعفر بن حسین، سکینہ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ بنت حسین، رقیہ بنت حسین، خولہ بنت حسین، صفیہ بنت حسین. یہ آپ کی کچھ، یعنی ساری اولادوں کے میں آپ کو نام نہیں بتا رہی، یہ آپ کی وہ اولادیں جو تاریخ میں جن کے نام جو ہے وہ بہت زیادہ سنے گئے ہیں. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی، دنیا کو ویران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیات کر دیا تو نے، جو کم ہونے لگی شہر محبت کی صدائیں، تو دل کو ہی نہیں تو نے جہاں کو ویران کر دیا. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ شہید غیرت، مظلوم کربلا، ریحانت النبی، نواسہ رسول، نور نظر حیدری، حضرت امام علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ میدان میں یوں اترتے ہیں خدا والے. اور واقعی اہل بیت کا خون، نبوی گھرانہ، نبوی دودھ اور شیر، اس کی تاثیر کربلا میں، کربلا کے ذرے بھی قیامت تک وہ منظر نہیں بھولیں گے. وہاں کے پودے، وہاں کی مٹی، وہاں کی تاریخ یہ منظر کبھی نہیں بھلا سکتی. آج کے دن 10 محرم الحرام ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہت ساری استغفار کرنی ہے، بہت ساری توبہ کرنی ہے کہ اللہ کریم ہم بھولے رہے، ہم زندگی کی کن لائنوں پہ چلتے رہے، کن راہوں پہ چلتے رہے، کن شاہراہوں کے ہم مسافر رہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی ایسے مومن کی ہونی چاہیے کہ وہ حق کے لیے کٹ مرے. ہم کہتے ہیں کہ
ہمیں پتہ ہے یہ کام سنت ہے، لیکن کیا کریں، اس دور میں جی رہے ہیں، کن ملکوں میں رہ رہے ہیں، حالات کون سے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھیں، اب یہ ساری چیزوں پہ تو عمل نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ثانیہ کربلا کو پڑھنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف واہ واہ کر لیں اور ہم کہیں کہ بھائی بہت خوب لڑے تھے، وہ تو شہزادے تھے، وہ تو جنت کے سرداران ہیں، انہوں نے تو ایسے کرنا ہی تھا، لیکن ہمیں ان سے کیا سیکھنا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف واہ واہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ اور سبق کیا سیکھنا ہے؟ سبق یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں تجربتاً نہیں، اپنی زندگی پر یہ صحابہ زادوں کا چلن ہم طاری کر کے تو دیکھیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے چلن بدلنے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ عین شہادت کے وقت بھی آپ کا حوصلہ، میرے بچوں پہ کوئی تکلیف آ جائے، انہیں بخار ہی ہو جائے، ہماری جان نکل جاتی ہے۔ ابھی پینڈیمک کی وجہ سے ایک خوف ہر وقت طاری ہے کہ پتہ نہیں کون سا وہ نادیدہ جراثیم ہمیں کھا جائے، مار دے، ہماری سانسیں رک جائیں، ہمیں خدا نخواستہ ایلیویٹر پہ پہنچا دے، یہ خوف۔ اور یہاں کربلا والوں کو دیکھیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نسل کو دیکھیں اور ہمیں دیکھیں۔ تو آج سب سے پہلے تو ہم اتنی استغفار توجہ والی کریں، اور کیسے، جیسے ہمارے شیخ بتاتے ہیں کہ توجہ والی ایسی استغفار ہو کہ آپ کے ذہن میں سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 ہو، جس میں کیا ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ کرو گے تو کیا ملے گا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس میں 5 وعدے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ استغفار اس نیت سے کریں کہ اللہ کریم جو تو نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں وعدے کیے ہیں، اللہ کریم ہم تجھ سے توبہ مانگ رہے ہیں آج عاشورہ کے دن، اللہ کریم وہ 5 رحمتیں ہمیں دیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ آسمان سے خوب بارشوں سے مراد ہے رحمت، جب بارش برستی ہے تو اس کے ہر قطرے کے ساتھ رحمت کا فرشتہ آتا ہے۔ بارش سے کیا مراد ہے؟ رحمتیں برسیں گی، مال جسمانی اور روحانی، رزق، اولاد جو صدقہ جاریہ بنے، بنین کا لفظ آیا ہے، بیٹے کیوں؟ وہ ہمارے جنازے پڑھیں، نمازوں کی امامت کرائیں، حج میں ہمارے محرم بنیں، ہمیں قبروں میں اتاریں، ٹھیک ہے نا، ہماری اولادوں کے محرم بنیں، ہمارے ساتھ دین کے کام میں ہمارے محرم بن کے تبلیغ کے لیے نکلیں۔ پھر باغ، جنت کا لفظ آیا ہے، جنتن، یہ جنت اس دنیا میں بھی باغ اور اس دنیا کے بھی باغ، نہریں جاری کرے گا، اور یہ نہریں صرف پانی کی نہریں نہیں ہیں، یہ بہا دے گا تم پہ، انعامات کو بہا دے گا۔ ہم نے توبہ کرنی ہے آج کے دن، کیوں کرنی ہے؟ یہ صرف آخرت میں ہی نافع نہیں ہوگی، بلکہ اس دنیا میں بھی نعمتوں کی بارشیں ہونے لگیں گی، کیونکہ سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو ذکر میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندگی کی تنگی سے بچنے کے لیے استغفار کرنی ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ان اہل کتاب نے توریت، انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا رکھا ہوتا تو ان کے رب کی طرف سے جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان کے اوپر میں رزق برساتا، اوپر سے رزق برساتا اور نیچے سے ابلتا۔ یہ آیت نمبر 124 ہے سورۃ مائدہ کی، کہ اگر اہل کتاب اپنی کتابوں پہ صحیح سے عمل کرتے نا جو میں نے بھیجی تھی، تو میں ان کے اوپر سے بھی رزق برساتا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ تو ہم آخری نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں، اگر ان پہ آسمان سے رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا تو ہم پہ کیا انعامات ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ احراف میں، آپ فرماتے ہیں اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقوی کی روش اختیار کرتے، یعنی مجھ سے ڈرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے،
دروازے کھول دیتے ہیں. یہ سوچے اللہ سے دروازے کھلوانے آج کے دن، توبہ مانگ کے پچھلے گناہوں پہ معافی، اور آگے سے دروازے کھلوانے اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے. اور سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، توبہ کرو، توبہ معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو یعنی رجوع کرو، اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری موجودہ قوت کو مزید قوی کر دے گا، یعنی مال اولاد سے تمہارے بازو بنائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ ہود کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مقررہ وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. یعنی یہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور وہ دنیا بھی، توبہ کرنے سے. کیونکہ بندہ ڈرتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ جب وہ خوف کرے گا تو توبہ مانگے گا. توبہ میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد، بعض اوقات ہمارے بڑوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی بد دعا، کوئی ان کی بشری تقاضوں کے تحت غلطی، کسی کا دل دکھا گیا اور اس کی نے عرش کو ہلا دیا اور نسلوں کے لیے بربادیوں کے فیصلے ہو گئے. ہم سمجھتے رہے جادو جنات ہے، ہم پیروں فقیروں کے پاس بھاگتے رہے، پتہ چلا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہی ہے. تو استغفار اپنے بڑوں کی طرف سے کرنا ہے ہمیشہ، پھر اپنی طرف سے، اپنی نسلوں کی طرف سے. بیل بیفور اریسٹ، ضمانت قبل از گرفتاری، کہ اللہ سونے پتہ نہیں انہیں توبہ کرنی آئے نہ آئے. اللہ کریم میں ان کے بہاف پہ پہلے ہی توبہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. اور ماں باپ اپنے بچوں کے بہاف پہ توبہ کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بچوں نے کہا تھا نا کہ ابا جان ہمارے لیے توبہ کریں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا تو انہیں فرمایا تھا ہاں میں تمہارے لیے توبہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ گے تو عرب و عجم کے فرمان روا ہو جاؤ گے. یعنی کلمہ پڑھ لو گے. تو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ عرب و عجم کی فرمانی ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ یہ فرمان روائی کیوں نہیں مل رہی؟ یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں، یہ عزتیں، یہ مرتبے، یہ شان، یہ رزق، یہ مال، یہ اولادیں، اس میں کمیاں اور آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا، توبہ نہیں مانگی، استغفار نہیں کی. لغزش ہو جاتی ہے بشری تقاضوں کے تحت، لیکن معافی کا دروازہ تو کھلا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ قید کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، اور صرف یعنی نماز استسقاء پڑھنے نکلے، گراؤنڈ میں نکلے اور ہاتھ اٹھا کے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یعنی استغفار پڑھتے رہے. لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی. آپ نے فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہونی ہے. پھر آپ نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 10-11 پڑھ کے سنائی. انہیں کہا کہ دیکھو دروازے کھٹک جاتے ہیں، اگر آپ ناک اللہ کے یہاں کرنا چاہتے ہو تو توبہ کرو. کوئی آپ کے دروازے پہ آئے اور کہ میری توبہ معاف کر دے، میری توبہ استغفار، مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے میرے آقا معاف کر دے، تو دروازہ کھولیں گے نا آپ؟ ہم نے رب کا دروازہ، عرش کا دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے عرش کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، بارش جہاں سے نازل ہوتی ہے وہ دروازہ بجا دیا ہے. تو توبہ جو ہے وہ دروازہ ہے عرش کا جس کو ہم کھٹکھٹاتے ہیں اور جواب ضرور آتا ہے. میرے رب کو توبہ اتنی پسند ہے کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میرے بندے کیا تو نے زمین و آسمان گناہوں سے بھر دیے؟ کتنے گناہ کر دیے؟ مفہوم ہے کتنے کر دیے؟ کیا آسمان بھی بھر دیا زمین پہ؟ آؤ تم توبہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں. اور جو توبہ نہیں کرتا میرا رب اس سے خفا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں توبہ کرنی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی کہ قید پڑ گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو. دوسرے نے آ کے کہا کہ میں بڑا تنگ دست ہوں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرے نے کہا میرے اولاد نہیں ہوتی. آپ نے کہا استغفار. چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے. آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو. لوگوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو مختلف شکایتوں پہ ایک ہی علاج، ایک ہی ٹیبلٹ دے رہے ہیں. تو انہوں نے جواب میں سورۃ نوح کی یہ آیات پڑھی تھی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تو کیا کرو؟ فَقُلْ
तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अल्लाह से इस्तगफार क्यों नहीं करते हो? करो तो दरवाजे खिलाओ। तो आज हमने बहुत सारी इस्तगफार इंशाल्लाह करनी है। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह मिन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमती या मुहम्मदिन इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमती या मुहम्मदिन इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक़ज़ा हाजाती अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या गफ़ारुज़ ज़ुनूब या सत्तारुल उजूब रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, तेरे अहले बैत का एक इंतहाई जान का हादसा पढ़ के बैठे हैं। अल्लाह करीम अल्लाह करीम अल्लाह करीम, हमारा दिल इस पे जितना दुखा है अल्लाह करीम, ज़ुबान ने जितनी लफ्ज़िश खाई है और जितने आंसू बहे हुए हैं अल्लाह करीम, हमें कोई इस पे इखलास का दावा तो नहीं है, लेकिन मेरे करीम मालिक, मेरे सोने आका, बाज़ार में भी अगर जाली फ्रूट हो अल्लाह करीम, आर्टिफिशियल फ्रूट हो, तो वो अल्लाह करीम ओरिजिनल फ्रूट से महंगा बिकता है। अल्लाह करीम हमारे आंसू जैसे भी हैं अल्लाह करीम तू इन्हें कबूल फरमा ले। अल्लाह करीम माफ़ फरमा दें और करम कर दें। हमारे बड़ों को माफ़ फरमाएं अल्लाह करीम, हमारे बड़ों को माफ़ फरमाएं अल्लाह करीम, हमारे छोटों को माफ़ फरमाएं, हमारे मौजूदा को माफ़ फरमाएं, हमारे गायब को माफ़ फरमाएं, हमारे हाजिर को माफ़ फरमाएं, हमारी मुस्तकबिल की नस्लों को माफ़ फरमा दें। अल्लाह करीम इस पूरा बोलने में अल्लाह करीम कोई हद अदब होगी अल्लाह करीम, ये इनसे बड़ा घराना कायनात में कोई नहीं, ना हुआ ना होगा। अल्लाह करीम ये मेरे नबी का घराना है। अल्लाह करीम इनकी बात करते हुए कोई ज़बान की लग़्ज़िश, कोई दानिस्ता नादानिस्ता गलती हो गई हो तो अल्लाह करीम आज 10 मुहर्रम में अल्लाह करीम अहले बैत के, अल्लाह करीम करबला वालों के गरम गिरे हुए खून के वास्ते से अल्लाह करीम हमारी तौबा कबूल फरमा ले और हमें माफ़ फरमा दे। और अल्लाह करीम वही जज्बा, वही नमाज से मोहब्बत, वही दीन के लिए कट मरना, अल्लाह करीम वही गैरत ईमानी हमारी नस्लों को क़यामत तक और पूरी उम्मत के जिन्नो इनस को अता फरमाएं। अल्लाह करीम जो दुआएं हमने मांगी, जो मांग रहे हैं, जो मांगेंगे, अल्लाह करीम उन सारी दुआओं को सदा हमारे लिए, हमारे आबा के लिए, क़यामत तक की नस्ल के लिए, हमारे ग्रुप्स के लिए, हमारे साथ चलने वालों के लिए, पूरी उम्मत के जिन्नो इनस और वो मखलूक़ात जिनको हम नहीं जानते। अल्लाह करीम तो आलमीन का रब है, जितने आलम तूने पैदा किए और जितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह करीम हमारी दुआएं उनके लिए सदा आफियत बरकत के साथ कबूल फरमा लेना। और अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, तू रब्बुल आलमीन, अल्लाह करीम हमारी हर दुआ उम्मत के हर फर्द के लिए कबूल फरमाना। अल्लाह करीम बहुत लोग बीमार हैं, अल्लाह करीम अपने ख़ास ख़जानों से शिफाए कामिला आजला दाइमा अता फरमाएं। अल्लाह करीम बहुत से लोग माली तंगी का शिकार हैं, मेरे करीम मालिक हर शख्स पे जिस्मानी और रूहानी रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाएं, रूह की दुनिया अता फरमाएं। अल्लाह करीम चेहरे की आंखें अता फरमाई हैं, अल्लाह करीम दिल की आंखें रोशन कर दें। जब तेरी मार्फत, तेरी पहचान हो जाएगी तो तेरी मानना आसान हो जाएगा। अल्लाह करीम हमारी दिल की दुनिया बदले। अल्लाह करीम हमारे चेहरे मोरे हुलिये अल्लाह करीम अहले बैत जैसे कर दे, अहले हिजाज जो नबी के दौर में थे उन जैसे कर दे। अल्लाह करीम अल्लाह करीम अल्लाह करीम अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर अता फरमाएं, वही सखावतें अता फरमाएं, वही दलेरी अता फरमाएं, वही इल्म अता फरमाएं, वही इल्म अता फरमाएं, वही मार्फत अता फरमाएं, वही रब शनासी अता फरमाएं। अल्लाह करीम वही गैरत ईमानी मेरे करीम मालिक, एक कतरा जे बख्शे मैनू कम बन जाता है मेरा। ऐ मेरे करीम मालिक, है मेरे सोने आका, बहुत लोग दुआओं के लिए कह रहे हैं मेरे करीम मालिक, हर दिल में जो दुआ है उसे आफियत बरकत और रहमत के साथ कबूल फरमा लें। जादू जिन्नात से बचाएं, नजरे बद से बचाएं, हासदीन के हसद से बचाएं, लाइलाज बीमारियों से बचा ले मेरे मालिक। ऐ मेरे करीम मालिक, अचानक की बुरी खबरों से बचाना, देश परदेश में हमारे प्यारों की खैर, हमें अच्छी खबरें सुनाना, हमें उनके लिए अच्छी खबर बना देना। अल्लाह करीम हमारी आज की नफली इबादतें अल्लाह करीम शहदाए करबला के लिए अल्लाह करीम उन्हें कबूल फरमाए। और अल्लाह करीम क़यामत के दिन
اللہ کریم قیامت کے دن جب میدان حشر میں سامنا ہو تو اللہ کریم ہمیں سرخ روح فرمانا کہ ہم نے ان کی بات کرتے ہوئے اللہ کریم جو بھی بات کی، جو لفظ بولے، اللہ کریم وہ اخلاص کے ساتھ بولے تھے۔ اللہ کریم اخلاص عطا فرمائیں، تاثیر عطا فرمائیں، ریا اور تکبر سے بچائے۔ اللہ کریم عاجز رکھیں، اللہ کریم عاجزوں کے ساتھ ہی موت دے اور عاجزوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم بڑے بوجھ سے بچانا، ناگہانی خرچوں آفتوں سے بچانا، اللہ کریم بلا کی مشقتوں اور مجاہدوں سے بچا لینا۔ اللہ کریم اچانک کی اچھی خبریں سنانا، اللہ کریم ہمیں اچھی خبریں سنانے والا بنانا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جتنے ہاسپٹلز ہیں اللہ کریم، جتنے بیمار گھروں میں ہاسپٹلز میں اللہ کریم ان کو بہترین عافیت کی شفا دے۔ اللہ کریم جتنے بے روزگار ہیں اللہ کریم ان پہ رزق کی برسات کریں، رزق کے دروازے اللہ کریم آج کے دن کھول دیں میرے کریم مالک، کھول دیں میرے سونے آقا۔ جسمانی رزق بھی دے اور روح کے رزق بھی عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، بڑے لوگ جادو جنات میں ڈسے اور پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کریم ان پہ اپنی رحمت فرمائے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ کریم انہیں غیر اللہ سے بچائے۔ اللہ کریم جب مشکل پڑتی ہے تو سب سے پہلے بندہ اللہ کریم جو ضرورت مند اور حاجت مند ہوتا ہے، اللہ کریم وہ کہتا ہے، وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری مشکل حل ہو، مجھے نہیں پتا جس طریقے سے ہو۔ اللہ کریم کسی کو غیر اللہ کی راہوں پہ نہ چلائیے گا، اللہ کریم رہنمائی فرمائیے گا، ہر بے ہدایت کو ہدایت عطا فرمائیں، علت ذلت اور قلت سے بچائیں، نشے سے بچائیں۔ اللہ کریم قیدیوں کی رہائی کا بندوبست فرمائیں جو بے گناہ قیدی ہے۔ اللہ کریم جہلوں پہ اپنا کرم فضل فرمائیں۔ اللہ کریم مساجد، اللہ کریم ممبر کی حفاظت، مدرسوں کی حفاظت، دین کو در در پہنچانے والوں کی، تیرا نام لینے والوں کی، تیرا ذکر کرنے والوں کی، ان کے گھروں اور نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہر مدرسے، ہر مسجد کی حفاظت، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت، بیت المقدس کی حفاظت، اللہ کریم سارے عالم اسلام کی حفاظت، بالخصوص میرے دیس کی حفاظت۔ اے میرے کریم مالک، یمن، سیریا، عراق، لبنان، اللہ کریم انڈیا کے اقلیت مسلمان، اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے انسانی بھائیوں کی بھی اور اللہ کریم ہمارے ایمانی بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کی حفاظت، ہماری بیٹیوں کی حفاظت، ہمارے بیٹیوں کی عزتوں عصمتوں آنچلوں کی حفاظت۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، قیامت تک نسلوں کو بہترین زوج عطا فرمائیں۔ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے بہت ہی نیک اور شریف اور عاجز لوگوں سے ملا دیں۔ میرے کریم مالک، جن کے نکاح ہوئے ہیں ان میں برکت ڈالیں، علیحدگیوں سے، طلاقوں سے، ڈپریشن سے، اپریشن سے بچائیں۔ اللہ کریم جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کی گودیں بھر دے میرے کریم مالک۔ اللہ کریم بے نام ہونے سے بچانا اور اللہ کریم بہترین اولادیں، بے عیب نسلیں عطا فرمانا، متقین کے امام، دین کے سچے اور سچے دائی عطا فرمائیں اور اللہ کریم جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائیں، ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بن مانگے قیامت تک نسل کو عطا فرمائیں، جو مانگا وہ بھی دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیں۔ مال و اولاد کی گشائش، شفائیں، عطائیں، برکتیں، بہترین زوج۔ اللہ کریم جو صورت نوح میں تیرے وعدے ہیں نا اللہ کریم، ہم استغفار کر رہے ہیں، وہ ساری برساتیں، ساری بارشیں، علم دین کی شکل میں اللہ کریم سجدوں کی برکتوں کی شکل میں، رکوع قیام تسبیحات کی برکتوں کی شکل میں عطا فرما دیں، بن مانگے نسل کو عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة